کا نام سنیت کی پہچان بنے اس کے نام کے ساتھ مولائی سن کر ناگپور اتنا چپ رہے گا پھر مجھے تقریر ختم کرنی چاہیے. امام احمد رضا میرا امام اپنے دور کا ایسا پکا مولائی تھا. مولائی ہمارے نظر میں ہم اس کو کہتے ہیں جو مولا کو مولا مانتا ہے. کیا کہنے حق ایسے یہ سب چیزیں ماشاء بھائی جو عبد القادر کو مانے وہ قادری, جو شیخ رفائی کو مانے وہ رفائی, اور بلکہ سب ہم تو ہے بھی قادری رفائی وغیرہ وغیرہ. تو جو مولا علی کو مولا مانے وہ مولا ہی ہے نا, مولا ہی ہے. جو حدیث پر عمل کرے ڈرو مت, ہاں جو حدیث پر عمل کرے وہ اہل حدیث. اب اگر چوروں نے یہ ٹائٹل چلا لیا ہو, اہل حدیث کہا جاتا تھا محدثین کو, پرانی کتابیں پڑھنے کو. بخاری کو اہل حدیث کہا جاتا تھا, شافعی کو اہل حدیث کہا جاتا تھا, امام مسلم قشیری کو اہل, یعنی جو حدیث والا اس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا. اب اگر بعد میں انگریزوں کی میز پر آ کر چوروں نے کہا ہم اہل حدیث ہیں, حدیث کی 4 قسمیں نہیں پتا, ہم اہل حدیث ہیں, تو بولو ٹائٹل چرانے سے کیا اہل حدیث کا عنوان بدنام ہو جائے گا؟ اور ساری دنیا مولائی ہے جو علی کو مولا مانتی ہے. بلکہ اگر ہم اس اصطلاح میں دیکھیں تو حضرت صدیق اکبر بھی مولائی ہے, حضرت فاروق اعظم بھی مولائی ہے, حضرت عثمان, کیونکہ انہوں نے علی کو مولا مانا. اب اگر جو ہے بھنگ پینے والے, چرس پینے والے اور صحابہ کو گالی دینے والے یہ ٹائٹل چرا لیں تو ٹائٹل ناپاک نہیں ہو سکتا. سچا مولائی وہ ہے جو علی کو بھی مانتا ہے اور علی کی بھی مانتا ہے. ہاں بھائی ہم مولائی ہیں. ایک بات کہہ دوں, جب غدیر میں اعلان ہوا نا علی مولا ہے, ابھی بات چھڑ جائے گی تو پھر بہت دور تک جائے گی, لیکن اگر آپ ڈٹے تو میں کوئی پیچھے ہٹنے والا آدمی ہوں. جب غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, تو اس وقت اٹھ کر جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی تھی وہ حدیث پوری بیان کرو. اگر قدیر بیان کرتے ہو تو قدیر میں سب سے پہلے جس نے مولائیت پر مبارکباد دی ہے اس مولائی کا بھی تو ذکر کرو. فاروق اعظم اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا علی مبارک ہو, مبارک ہو, تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے. دو جملے اور سن لیں. آپ کہیں گے امین القادری جب غدیر کو مانتے ہو تو یہ غدیر کو کیوں نہیں مانتے؟ بس جھگڑا فساد کی بات نہیں, اگر پسند آئے تو قبول کرنا, ورنہ آپ جانیں آپ کا کام. دیکھو آسان زبان میں کہیں, مفتی صاحب بیٹھنا ذرا کہیں, آپ کہہ رہے تھے مجھے جانا ہے کام ہے, لیکن اب میں نازک مسئلہ چھوڑا, مجھے مفتی کی ضرورت ہے. بھیا میں کوئی ایکٹر آدمی نہیں, میں تو فقیر قلندر کا غلام ہوں. پسینہ آئے, کپڑے بھیگے, مجھے کیمرے کا کچھ خیال نہیں رہتا. میرا ذکر میرا تو آقاؤں کی طرف توجہ رہتی ہے. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی جو ہے وہ پسینہ پوچھ لیا کر کپڑے بھیگ جاتے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی یہ سب کام وہ لوگ کرتے ہیں جو ہوش میں رہتے ہیں. یہاں تو آقاؤں کی لگے, کسی کو برا لگے, منہ بھی گھڑا, وہ اتنا چلایا نہ کر امین القادری تیرا منہ بھی گھڑتا ہے. میں نے کہا دل سمجھتا ہے تو منہ بھی گھڑنے کا کچھ نہیں بھائی, یہ میں دیوانوں کی محفل ہے, یہاں کوئی دکھاوا کھوا نہیں ہے. اللہ بس ہمیں سچائی میں قائم رکھے. توجہ کریں, میں جلدی جلدی پڑھ, توجہ آپ کی. وہ دیکھیے مجھے ایک مفتی کی ضرورت تھی, مفتی اعظم ناگپور بھی آ گئے. اسی کو کہتے ہیں فیضان مولائی کائنات. مفتی صاحب کا استقبال کر لو, میں بات آگے بڑھا. درود شریف پڑھو سب لوگ. میں بات آگے بڑھاؤں, آپ سنیں.
کو مانتے ہو تو پھر عید غدیر پر تم لوگوں کو اعتراض ہے. میں ایک ہی بات کرتا ہوں، دیکھو عاشورہ کا دن، توجہ کرنا، عاشورہ کا دن صحیح حدیث سے، بخاری مسلم اور سیاہ ستہ کی حدیث سے عاشورہ کا دن، پوری بات سننا، غور سے سننا، پڑیا مت باندھنا، یہ بات غور سے سننا، توجہ سے غور کیجئے، توجہ کیجئے. کیا عاشورہ کا دن امام حسین کی شہادت سے پہلے، امام حسین کی شہادت ہوئی ہے 61 ہجری میں. امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ کب ہوئی ہے؟ 61. رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو وہ 11 سال، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کے تقریباً 50 سال، کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 60 سال، 10 سال پکڑ، 60 سال تک صدیق اکبر بھی عاشورہ کے دن خوشی مناتے رہے، عید کا دن مناتے رہے. فاروق اعظم نے بھی عاشورہ کے دن خوشی منائی، عثمان غنی نے بھی خوشی منائی، مولا علی نے بھی خوشی منائی، خود رسول اللہ نے بھی خوشی منائی، خود امام حسن نے بھی خوشی منائی، خود امام حسین نے بھی خوشی منائی، خود غازی عباس نے بھی خوشی منائی. کب تک خوشی منائی؟ 60 ہجری تک سب نے خوشی منائی. کیوں؟ کیونکہ یہ دن نجات موسیٰ کا تھا. اس میں کسی کا اختلاف ہے نا بخاری میں؟ یہ دن، میری بات سمجھ میں آئی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں، توجہ آپ کی. یہ دن نجات موسیٰ علیہ السلام کا دن ہے. توجہ، یہ دن نجات موسیٰ علیہ السلام کا دن ہے. اس لیے اس دن رسول اللہ نے بھی خوشی منائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشی منائی. دن عاشور کا معتبر، نجات موسیٰ کا خوشی کا دن، سب خوشی منا رہے ہیں. لیکن جب 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی، توجہ سب کے سمجھ جا رہے ہیں، 61 ہجری میں جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو اب وہ دن خوشی کا تو باقی رہا، لیکن کسی نے ادب شہادت امام حسین میں اب اس دن خوشی نہیں منائی. دن موسیٰ علیہ السلام کا ہے عاشورہ، لیکن امام حسین کے شہادت کے ادب میں اب کوئی نئے کپڑے نہیں پہنتا، اب کوئی مبارکباد نہیں دیتا. کیوں؟ دن ہے، مگر ادب امام حسین کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے ہم اب اس دن کو عید کا دن، حالانکہ اس دن عید کس نے منایا؟ رسول اللہ نے منایا. لیکن اب عید نہیں مناتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایسا حادثہ ہو گیا کہ ہمارے رسول روئے ہیں. جس نے عاشورہ کے دن عید منائی وہ رسول کی داڑھی نکلی عاشورہ کے دن 61 ہجری کو. جو خواب دیکھا ابن عباس نے، جو خواب دیکھا ام المؤمنین ام سلمہ نے، تو رسول اللہ کی زلفیں نکلی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور کے کپڑے خون آلود ہو گئے، حضور کے ہاتھ میں کانچ کی شیشی تھی جس میں شہداء کا خون جمع کر رہے تھے. تو جب صحابہ نے اور تابعین نے دیکھا کہ بھئی اس دن تو حضور رو لیے، اور اس دن تو حضور کے گھر کا بچہ شہید ہو گیا، تو عاشورہ موسیٰ علیہ السلام کا دن ضرور ہے، روزہ رکھا جائے گا، مبارکباد نہیں دی جائے گی، نمازیں پڑھی جائے گی، لیکن عید کی طرح نہیں منایا جائے گا. پتا چلا عید عاشورہ کا دن خوشی کا تو تھا، مگر شہادت حسین کے ادب میں اب ہم اس کو مانتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے نجات کا دن ہے، مگر اظہار خوشی ادب شہادت امام حسین میں نہیں کرتے، کیونکہ وہ نبی کے نواسے ہیں. ایسے ہی غدیر کا دن خوشی کا دن ضرور تھا، عید کا دن ضرور تھا، کیونکہ جس دن خوشی اسی کو عید کہہ رہے ہیں. خوشی کا دن ضرور تھا، اللہ اکبر، خوشی کا دن ضرور تھا، خوشی مسرت کا دن ضرور تھا، اللہ اکبر. لیکن اس دن جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی تو جیسے شہادت امام حسین کے ادب میں ہم عاشورہ میں خوشی نہیں مناتے، ویسے شہادت عثمان غنی کے ادب میں ہم 18 ذی الحجہ کو عید کا دن نہیں مناتے. اس لیے کہ جو شہادت امام حسین بلا کر عاشورہ کو خوشی منائے اس کو ناصبی کہتے ہیں، اور جو شہادت عثمان غنی کو مسکرت کر کے خوشی منائے اس کو رافضی کہتے ہیں. نہ ہم ناصبی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ عاشورہ میں خوشی کرتے ہیں، نہ غدیر میں جو ہے عید مناتے ہیں. البتہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ غدیر میں مولائیت کا اعلان ہوا. سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی کس نے دی؟ فاروق اعظم نے. اور پوری زندگی مولا مانا
حدیث سن لے، ابن عساکر نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک دن مولا علی آئے، تھک گئے نا آپ؟ کوئی بات نہیں، مولا علی آئے، جب مولا علی آئے تو سنی چپ نہیں رہتا، مولا علی آئے، محفل سجی تھی، مولا علی آئے، پوری محفل بھری تھی، مولا علی آئے، فاروق اعظم اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، مولا علی کو آتے دیکھ کے فاروق اعظم کھسک گئے اور اپنی جگہ پر مولا علی کو بٹھایا۔ تم لڑتے رہو، وہاں پیار ہی ہے، یہاں بھی پھنسو گے وہاں بھی پھنسو گے۔ مولا علی ابن عساکر کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، سنیے، مولا علی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، مولا علی کو فاروق اعظم نے اپنی جگہ پہ بٹھایا، مولا علی کو فاروق اعظم نے اپنی جگہ پہ بٹھایا، مولا علی بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اٹھ کے چلے گئے تو کسی نے پوچھا، اے عمر امیر المومنین، تم نے علی کے لیے جگہ چھوڑ دی؟ جگہ کون چھوڑتا ہے کس کے لیے؟ جگہ کس کے لیے کون چھوڑتا ہے بھائی؟ فاروق اعظم نے جب جگہ چھوڑی تو پوچھنے والے نے پوچھا، او فاروق امیر المومنین، آپ نے علی کے لیے جگہ چھوڑ دی؟ آپ اس پہ غصے میں آ گئے، فرمایا کیوں نہ چھوڑوں، تجھے تکلیف ہے؟ علی کے لیے جگہ کیوں نہ چھوڑوں؟ وجہ بیان کی، ابن عساکر، الفاظ کا جامع میرا عنوان یہی ہے، مفہوم یہی ہے، کہا تو کہتا ہے کہ عمر کے لیے جگہ چھوڑ دی، ارے کیوں نہ چھوڑوں، وہ میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے۔ فاروق اعظم اس کو مولا ہے، لیکن مولا کا معنی ہمارے یہاں محبوب ہے، نبی جس کے محبوب، علی اس کے محبوب۔ بس بات میں آگے بڑھ گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، کیا عرض کر رہا تھا؟ جس کے مسکرانے سے جنت کی رونق بڑھ جائے، وہ گھرانہ میرے نبی کا ہے اور اس کو نور کہتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کا ذکر نکلا اور پھر اعلیٰ حضرت سے بات پھر بڑے بڑے حضرتوں تک پہنچ گئی، تو عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت ایسے مولائی تھے، پھر کہہ رہا ہوں اور ایک بات بتاؤں، برا مت ماننا، اور اگر مان بھی لو تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، تم بلاؤ نہ بلاؤ، بابا تاج الدین بلائیں گے، میں ضرور آؤں گا۔ تھوڑا سر کو میرے کو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اچانک مولائی نہیں بنے تھے، وہ کنورٹڈ مولائی نہیں تھے، ان کے ابا کا نام نقی علی تھا، یعنی دادا بھی مولائی تھا، ان کے دادا کا نام کاظم علی تھا، یعنی پردادا بھی مولائی تھا، اور ان کے اوپر کے دادا کا نام علی رضا تھا، بلکہ ان کے دادا کا نام علی رضا تھا اور ان کے پردادا کا نام کاظم علی تھا۔ یہ علی رضا کون ہے؟ یہ امام علی رضا کی نسبت سے علی رضا۔ یہ کاظم علی کون ہے؟ موسیٰ کاظم کی نسبت سے امام کاظم کی نسبت سے کاظم علی۔ یہ نقی علی کون ہے؟ امام نقی کی نسبت سے نقی علی نام۔ اور یہ احمد رضا کہاں سے آیا میرے بھائی؟ یہ پورا خاندان ایسا کٹر مولائی ہے۔ احمد رضا کہاں سے آیا؟ اس سے پہلے احمد رضا کہیں سنا نام آپ نے؟ تو دادا نے کہا احمد مختار کی نسبت سے احمد ہوگا اور امام علی رضا کی نسبت سے رضا ہوگا، اس طرح میرے پوتے کا نام احمد رضا ہوگا۔ یہ دادا پر دادا تو سب مولائی تھے، لیکن احمد رضا ان سے بڑے مولائی میرے امام ہوئے۔ کیسے ہوئے وہ سنیے۔ آپ نے بیٹوں کا نام علی کے نام پہ سنا ہوگا، جتنے ٹھیکیدار بنے میں ان کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔